بینیفیشریز کیا آپ ان کو کہیں گے جو سزا یافتہ ہیں, جو کنوکٹڈ ہیں اور ان کو کوئی فائدہ ہوا ہے این آر او کا, یا وہ لوگ بھی جو اکیوزڈ ہیں اور ان کے کیسز اس وقت زیر سماعت ہیں, کیا ان کو بھی این آر او بینیفیشریز مانا جائے گا؟ دیکھیں سیدھا اس میں دو سٹیجز ہیں. ایک تو سٹیج یہ ہے کہ این آر او کی ججمنٹ آنے سے پہلے وہ بھی بینیفیشریز ہیں جن کے کیسز اسٹاپ ہو گئے تھے, پینڈنگ تھے لیکن اسٹاپ ہو گئے, انہوں نے بینیفٹ لیا اس کا اور وہ معاف ہو گئے تھے. لیکن جب این آر او کی ججمنٹ آئی تو ان کے جو پینڈنگ کیسز ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے علاوہ ان سب کے کھل گئے اور وہ فیس کر رہے ہیں. رحمان ملک ہیں یا دوسرے جو منسٹرز ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. اب اس میں ایک تو لیگلی ہم ڈسکس کر لیں اور دوسرا مورلی کر لیں. رحمان ملک نے استعفیٰ دے دیا ہے, جو کہ مجھے نہیں ہے پتا کہ مصدق کا خبر ہے یا نہیں ہے. ہاں جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے بھی جو اپنی پریس بریفنگ میں کہا, انہوں نے کہا کہ جی انفارملی آئی ہیڈ آلسو ارج پیپل ٹو ٹینڈر دیئر ریزگنیشنز, کیونکہ ناموں کی لسٹ جب شائع ہو جائے گی امبیرسمنٹ ہوگی. تو کیا یہ ہم شفٹ آف سٹانسز بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو ڈیفائنڈ تھے؟ اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا استعفیٰ دینا ضروری ہے؟ فار ایگزامپل اف somebody is in charge of a certain ministry, یا وہ بیوروکریٹ ہیں, ٹیکنوکریٹ ہیں, ایک پوزیشن, ایک عہدے کو سنبھالے ہوئے ہیں, کیا اس عہدے کو رکھتے ہوئے وہ یہ کیسز کنٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بیوروکریٹس کی جہاں تک بات ہے ان کو تو فوراً ریزائن کر دینا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز کا جہاں تک سوال ہے وہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو عوام نے الیکٹ کیا ہے تو آئے ہیں. جب الیکٹ ہو کر آپ پارلیمنٹ میں آتے ہو, پارلیمنٹ جب بنتی ہے تو ایگزیکٹو کا پاور بھی پارلیمنٹ ہی, اس میں ود ان دی پارلیمنٹ ایگزیکٹو بنتی ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں نہیں کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. But this is on the moral and ethical grounds that they are. میں ایتھیکل اینڈ مورل کے اگر بات کریں تو پھر تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز جو میرے خیال میں بار بار سامنے آتی ہے کہ سم پیپل when they are taking that ethical and moral stance, انہوں نے کہا کہ جی اگر کسی کے بیک گراؤنڈ میں اس طرح کی کسی کے ماضی میں کوئی کیسز ہوں, کوئی ان پہ ایکوزیشنز ہوں جو ابھی کنٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, جس کے لیے کچھ شواہد ہیں, ان شواہد کو بھی آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے, تو they should not be in these offices. لیکن پھر مسئلہ پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اکراس دا بورڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے پرومیننٹ نیمز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کا پاس ہے, کہیں نہ کہیں ان کا ماضی اسی طرح کا ہے. تو پھر what are we asking for? کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹوٹلی they should be not in the political scene at all, and is that a right expectation to have? I don't think so کہ یہ رائٹ ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہم کہاں سے لائیں گے ہمارے, اگر اس عوام میں سارے ہی جسے کہہ لیں نا کہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور اکراس دا بورڈ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر جتوئی صاحب کے سٹیٹمنٹ کو ہم برا کیوں مانتے ہیں؟ انہوں نے بھی تو جب بات کی تھی کل, جو ان پہ سب سے زیادہ سٹیٹمنٹس کہ اگر اوور دا ویکینڈ پیپل ہیو بین فالوئنگ, کہ جی انہوں نے کہا which was perhaps very irresponsible of him to say, but to quote unquote انہوں نے کہا جی کرپشن میں بھی مساوات پیدا کر لو نا. پھر دیکھیں کسی کرپشن کو آپ جسٹیفائی تو نہیں کر سکتی نا, سیدھا آن ریکارڈ نہیں کر سکتے. تو وہ لیکن منسٹر ہوتے ہوئے اگر لیکن ابھی آپ نے خود کہا کہ پھر ایسے لوگ ہم کہاں سے لے کے آئیں, یعنی از دیٹ ناٹ اے مائلڈر وے آف ایکسپٹنگ کرپشن؟ ٹرو, ویری ٹرو. دیکھیں اب جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جو پہلی کرپشنز وغیرہ کی ہوئی ہیں وہ کی ہیں, آن ریکارڈ ہیں, سب کو پتہ ہے, کیسز چل رہے ہیں ان کے خلاف. عبدالقیوم جتوئی صاحب کا بھی جب یہ سٹیٹمنٹ آ رہا تھا تو 2 سال پہلے کی انہی کی فوٹیج بھی چل رہی تھی جب ان کو چھاپا مار کے ایک میرے خیال میں F10 کے ایک علاقے سے ان کو پکڑا گیا تھا. ایبسلیوٹلی. So all of them have that background. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے ان کو ٹوٹلی ان کو پولیٹیکل سین سے واش آؤٹ کر دینا چاہیے, تو لوگ کہتے ہیں جی ایسے لوگ آپ کہاں سے لائیں گے؟ It's an impossible, no? You can't. So you're accepting corruption? No, we are not accepting the corruption. Lekin let them prove their cases. If the cases are pending, number one. Charter of Democracy کے بعد میرا تو یہ ہے کہ ان کو اس پہ عمل کرتے ہوئے اب کرپشن کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. تو اکراس دا بورڈ اگر آپ کرتی ہیں تو نہ صرف این آر او ہے, پھر میں اصغر خان کی پٹیشن کا بھی حوالہ دوں گا. اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. many precedences and other issues. لیکن قریشی صاحب آپ سے آخری سوال میرا یہی ہوگا کہ یہ این آر او کا معاملہ بھی اب 10 ماہ تو اس کو ہو چکے ہیں, لیکن ہم اکراس دا بورڈ کی اگر بات کرتے ہیں, آزاد عدلیہ کی اگر بات کرتے ہیں, میرے خیال میں کچھ فگرز دیے جاتے ہیں, کچھ لاکھ کیسز کی بات کی جا رہی ہے جو اس وقت پینڈنگ ہیں. تو ان کے دعوے داروں سے اور ان کی جو اسٹیک ہولڈرز پارٹی سے اگر کہا جائے تو وہ سپیڈی ججمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جلد از جلد فیصلہ آنا چاہیے. یہ اتنا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کیس ہے جو کہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے تاریخی حیثیت رکھتا ہے, اور اس کے بعد آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم ملتوی کرنے کی بات کر رہے ہیں ہیئرنگ کو, جبکہ آن دی ادر ہینڈ فار آل دی ادر تھنگس پیپل ہیو بین آسکنگ فار اسپیڈیئر جسٹس. تو آپ ان دونوں پیرللز کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں سر, ایک تو چیز آپ ذہن میں رکھ لیں, یہ کلیئر کر لیں گے, اس پہ ججمنٹ آ چکی ہے, اٹس اے فائنل ججمنٹ تو آ چکی ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن میں ڈیلے ہو رہا ہے. امپلیمنٹیشن کا جہاں تک سوال ہے کہ اس کے باقی اسپیکٹس کو تو امپلیمنٹ کیا جا چکا ہے, صرف لیٹر کے حوالے سے آ رہا ہے.
وہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ سوال رکھا جاتا 248 کا تو انٹرپریٹیشن ہو جاتی اس وقت، رکھا ہی نہیں گیا تھا. اب رکھا جا رہا ہے، اب سمری پیش کی جا رہی ہے، اور سمری میں کیا وہ 248 کا بھی ذکر کیا ہے گورنمنٹ نے، تو اس پہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک چیز فلوٹ کر دیتے ہیں وہاں پر سپریم کورٹ میں، وہ تو انٹرپریٹ کرے گی. 248 کا آپ نے حوالہ دیا، بالکل لاسٹ سوال، بیکاز اٹ از ایبسلیوٹلی نیسیسری ٹو آسک یو دس. اس کا بھی ورسٹ کیس سیناریو جب لوگ انٹرپریٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی سمری مانگی کچھ اور گئی تھی، لیکن جب پریزیڈینشیل امیونٹی کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، دس کوڈ بی ان دا ورسٹ کیس سین ایز اے کنٹیمپٹ آف کورٹ بائی دا پرائم منسٹر. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس کو تب دیکھوں گا جب میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ 175 اور پرائم منسٹر نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ماورا قانون کو آئین کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، ایون سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی ہے. اگر پرائم منسٹر کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں جو ماورا آئین ہے پھر تو کنٹیمپٹ بھی بنتا ہے، پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. دیکھیں 175 آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی ایک جورسڈکشن ہے کہ ناٹ گو بیانڈ دا پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے نا. سپریم کورٹ ٹو سبسٹینشیٹ جسٹس، کمپلیٹ جسٹس جب کرتے ہیں نا سپریم کورٹ، جو بات کی جاتی ہے جس میں سو موٹو بھی آ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بھی سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 175 ہے، سب آرٹیکل 2 ہے. تو آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو جسٹس سبسٹینشیٹ بھی کریں گے، کمپلیٹ جسٹس بھی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کی جا رہی ہے، یہ پرائم منسٹر کے حوالے سے اگر وہ ماورا آئین کو اقدام اٹھاتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ سمری کے جو کنٹینٹس میں نے سنے تو پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ آئینی اور غیر آئینی کو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا. اس میں تھوڑی سی اصلاح کے حوالے سے کہا جائے گا. ایبسلیوٹلی. جین قریشی صاحب بہت بہت شکریہ فار بینگ ہیئر. وقت ہمارے پاس کم تھا، وی ٹرائی ٹو کور ایز مینی پوائنٹس. آج آپ کی کالز بھی ہم اسی وجہ سے لے نہیں سکے، لیکن بہرحال آپ اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک مجھے ضرور بھیجیے گا. آج کا یہ پروگرام اٹ ول بی اپلوڈیڈ آن مائی پیج آن فیس بک. اٹ گوز بائی مائی نیم سدرا اقبال بائی ٹو نائٹ. اس کو آپ دیکھیے. آج کی اس گفتگو اور بدلتے ہوئے حالات، کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ آج کا دن اور اگلے آنے والے کئی دن ہم بہت ساری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس دیکھتے رہیں گے، اینڈ ویل کیپ فالوئنگ اپ اینڈ پریزنٹنگ ٹو یو این انالیسس فار آل آف دیٹ. ابھی یعنی آج مجھے اجازت دیجیے. دس از آل دا ٹائم آئی ہیڈ، بٹ آئی ہوپ دیٹ وی ول ہیو سم ویری میجر ڈیولپمنٹس سون اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ دیم ان اے بیٹر لائٹ. اللہ حافظ.